غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 5 نشستوں میں آپ سے ہم نے بات کی. ایسا موضوع ہے کہ جس پر اس سے پہلے آپ نے کبھی گفتگو نہیں کی تھی. براہ راست ہم نے آپ کے سامنے وہ 4 متعین سوالات رکھے کہ سیدنا علی نے جس وقت اقتدار سنبھالا تو سیدنا امیر معاویہ نے ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا. کیا چیز وہاں پر زیر بحث تھی؟ کیا منظرنامہ تھا؟ کیا لوگوں کے موقف تھے؟ اور آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کے بعد خود امیر معاویہ نے ایک حکومت قائم کی. اس حکومت کی کیا نوعیت تھی؟ بڑی تفصیل سے اس پر بھی گفتگو ہوئی. کچھ ضمنی چیزیں بھی زیر بحث آئیں. لیکن اب 2 سوال باقی ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ براہ راست آپ سے استفادہ کریں. گزشتہ پروگرام کا خاتمہ حدیث عمار پر آپ کے ایک اجمالی تبصرے سے ہوا تھا. لوگوں نے بہت سوالات کیے ہیں تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم 23 اعتراضات کی نشست میں کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب سے تفصیلی تجزیاتی مطالعے کی صورت میں یہ جانیں کہ حدیث عمار کے بارے میں جو کچھ مواد ہمارے پاس موجود ہے وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. اس موضوع کو ہم وہاں پر زیر بحث لائیں گے. یہاں پر گفتگو کو جوڑ کے غامدی صاحب میں براہ راست آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ امیر معاویہ نے یزید کو آگے خلافت سونپی. اس اقدام کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور پھر یزید کی اس خلافت کو سیدنا حسین نے ماننے سے انکار کر دیا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے کہ 4 سوالات تھے. ان میں سے 2 سوالوں کا جواب میں دے چکا ہوں. دوسرے سوال کے جواب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مشروع طریقہ ایک ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کے 2، 3، 4 طریقے بتائے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت وضاحت سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مشروع طریقہ ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول کو پیش نظر رکھ کے قائم کی جائے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے، رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے، اور اگر اس سے محروم ہو جائے تو وہ حکومت بھی ختم ہو جائے. ٹھیک. اسلام کے اس طریقے کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ کے بعد خلفائے راشدین میں جب انتقال اقتدار کے مراحل آئے تو وہاں اس طریقے کو کیسے ملحوظ رکھا گیا، اس کی تفصیلات میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی. سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اس میں تلوار نکلی اور پھر تلوار ہی اصلاً فیصلہ کن ہوئی. یہ بہت وضاحت سے بیان ہو چکا ہے اور بالکل ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ طریقہ جو اسلام میں مشروع کیا گیا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کا طریقہ، یہ حکومت یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اس کے مطابق قائم نہیں ہوئی. یہ ایک متغلب کی حکومت تھی. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ متغلب کی حکومت ڈی جیرو قبول نہیں کی جاتی. یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا اس لیے اس کو بھی مان لینا چاہیے. نہیں، یہ ڈی فیکٹو یعنی بالفعل قبول کی جاتی ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اگر اس حکومت کو قبول کیا اور یقیناً قبول کیا تو اسی اصول پر کیا. چنانچہ اس کو عام الجماع قرار دے دیا گیا. یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی. پورا نظم اجتماعی ایک مقام پر آ گیا. جو پہلے صورت تھی وہ بحال ہو گئی. اس وجہ سے ہم سب اب اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور یہ یہاں تک تسلیم کی گئی کہ سیدنا حسن نے بھی سیدنا علی کی شہادت کے بعد اپنے لوگوں کے ہاں جو حیثیت حاصل کر لی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی اور اس حکومت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت تسلیم کر لیا. میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کی حکومت جب بھی تسلیم کی جاتی ہے ڈی فیکٹو تسلیم کی جاتی ہے. اور کیوں تسلیم کی جاتی ہے؟ اس لیے تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے مقابل میں پھر صرف خانہ جنگی ہوتی ہے، پھر صرف انارکی ہوتی ہے، پھر صرف خون بہتا ہے. تو حکومت کے معاملات
یہ میں یہاں تنبیہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر وقت مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ یعنی آپ کے سامنے صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، علم و عقل کی روح سے صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بتایا بھی جائے گا، یہ سمجھایا بھی جائے گا، اس کی بنیاد پر یہ کہا بھی جائے گا کہ فلاں معاملہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوا۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا ہر وقت تلواریں نکلتی رہیں گی، ہر وقت خانہ جنگی ہوگی، ہر وقت خون بہتا رہے گا؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں تنوع رکھا ہے، اسی طرح قیادت کی صلاحیت لے کر بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور وہ لازماً اٹھتے ہیں اور وہ ایک طرح سے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پوری ملت میں، پوری قوم میں، اور اگر سلطنت ہے تو پوری سلطنت میں صرف خون بہتا رہے۔ اس سے امن و امان ختم ہو جائے گا، اس سے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس سے قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس مقصد کے لیے حکومت قائم کرنی ہے وہ مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے جب صورتحال یہ ہو کہ ہمیں استبداد کے مقابلے میں جمہوریت قبول کرنی ہے تو بغیر کسی تردد کے جمہوریت کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ وہی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کے امکانات ختم ہو گئے اور اب ہمارے سامنے انتخاب یہ آ گیا کہ ایک طرف استبداد ہے، دوسری طرف انارکی ہے، دوسری طرف خانہ جنگی ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے اس صورتحال کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی اور یہ بتا دیا کہ مذہبی ذہن چونکہ مثالیت پسند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے امکان ہے اس بات کا کہ لوگ اس موقع کے اوپر بھی مختلف ٹکڑیوں میں اپنی اپنی قیادت قائم کر کے اس اصل منزل کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکل آئیں، سول نافرمانی نہ کریں۔ یہ ہو جائے گا نا اس کے نتیجے میں۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی قوت آ گئی ہے جس نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے اور آپ کو کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اسلام کا بتایا ہوا طریقہ، یا اگر اصطلاح کو مستعار لیں تو مشروع طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم کا طریقہ، تو ہم نہیں مانیں گے، یعنی کسی حال میں بھی نہیں مانیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر مختلف ٹکڑیوں کی صورت میں وار لارڈز پیدا ہو جائیں گے اور آپ ایک دن کے لیے بھی لوگوں کو امن فراہم نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں یہ بتایا کہ وہ مثالی طریقہ، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو حاصل کرنے، اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہوتی رہنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہاں چونکہ کوئی مجلس مذاکرہ نہیں ہے جس میں آپ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، یہاں میدان جنگ ہے، تلوار نکل آئی ہے، تو اس میں پھر متغلب کی حکومت، یعنی جس کا غلبہ قائم ہو جائے، وہ حکومت قائم ہو جائے کا مطلب ہے کہ مقابلے کی سب قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور غلبہ قائم ہو گیا۔ غلبہ قائم ہو جائے تو انہوں نے ہمارے لیے اسوہ قائم کیا، اور یہ بڑا غیر معمولی اسوہ ہے کہ پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یعنی کیسے تسلیم کرنا چاہیے؟ ڈی فیکٹو، بالفعل تسلیم کر لینا چاہیے۔ ڈی جورو گفتگو ہوتی رہے گی، بحث ہوتی رہے گی، جو مثالی طریقہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کی دعوت دی جاتی رہے گی، لوگوں کو اس کی خیر و برکت سے آگاہ کیا جائے گا، لیکن عملاً اس حکومت کو قبول کر لیا جائے گا۔ ہمارے اس وقت ہمسائے میں جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، افغانستان میں بالکل یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی آپ 21ویں صدی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک گروہ نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ افغانستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے۔ 20 سال تک وہاں خون بہتا رہا ہے، اب 20 سال کے بعد، اور یہ خون یعنی اندازہ کیجئے کس طرح بہتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ دو گروہوں کے درمیان، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بھی وہاں موجود رہی، لیکن جنگ ختم نہیں ہو سکی۔ یعنی جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہی تھی نا کہ ایک دستور بن گیا ہے، ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اس دستور کے مطابق انتخابی فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ جب نہیں مانا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 20 سال تک جاری رہی، اس کو جنگ کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکا، اور اس کے بالکل برخلاف کیا ہوا؟ برخلاف یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے تھے وہ شکست کھا گئے، یعنی عالمی سطح پر بھی شکست کھا گئے اور مقامی سطح پر بھی شکست کھا گئے۔ جب وہ شکست کھا گئے تو یہ واضح ہو گیا کہ ایک گروہ کو غلبہ حاصل ہے، یعنی
اس کی عزیمت کی داد دیں، اس کی استقامت کی داد دیں، اس کی جنگی صلاحیت کی داد دیں، افغانستان کے جغرافیے کی داد دیں، جو بھی کہیں، لیکن غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ غلبہ ظاہر ہے کہ بیلٹ باکس میں نہیں حاصل ہوا، یہ تلوار کے بندوق کے زور پر حاصل ہوا ہے۔ اب اس غلبے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی مزاحمت ختم ہو گئی تو یہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ کس اصول پر تسلیم کیا جائے گا؟ یہ اندر بھی اسی اسلوب پر تسلیم کیا جائے گا کہ یہ ڈیفیکٹو غلبہ ہے، یہ ایک متغلب حکومت ہے یا متغلبین کی حکومت ہے جو قائم ہو گئی ہے، اور صحابہ کا اسوہ یہی ہے کہ جب یہ قائم ہو جائے تو اس کے بعد خون ریزی کے مقابل میں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بہت اہم۔ یعنی یہ اصل میں جمہوریت کے یا امرہم شورا بینہم کے مقابل میں نہیں تسلیم کی جاتی، وہ بتایا جاتا رہے گا کہ صحیح طریقہ وہی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ قائم ہوئی اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے یہ کہا کہ اس وقت حقیقت میں شکست تو افغان عوام کو ہوئی ہے کہ وہ 21ویں صدی میں بھی یہ حق حاصل نہیں کر سکے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب اپنی آزادانہ مرضی سے کر سکے۔ لہٰذا غلبے کی بنیاد پر ایک نظم قائم ہو رہا ہے، وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ جیسے ہی مزاحمت ختم ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اندرون بھی بیرون بھی ہمسایوں کے ہاں بھی اس کی قبولیت کے راستے نکل آئیں گے۔ یہ قبولیت اسی اصول پر ہوگی، اسی اصول پر دنیا پچھلے 100-125 سال سے سعودی عرب کی بادشاہت کو تسلیم کیے ہوئے ہے، اسی اصول پر ایران کی حکومت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ تو دنیا میں یہ قاعدہ اب بھی طے ہے، اور صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ مذہبی ذہن کی مثالیت پسندی کہیں ایسا نہ کر ڈالے کہ جب امرہم شورا بینہم کے اصول پر حکومت قائم نہ ہو تو پے در پے لوگ نکلتے رہیں اور وہ لوگوں کا خون بہاتے رہیں۔ یعنی اس طرح کا انتشار، اس طرح کا اختلال یہ کسی حال میں بھی گوارا نہیں۔ تو اب گویا کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ جو آپ کا سوال ہے، آپ کا دوسرا سوال تھا، یہ میں نے اس کی وضاحت کی، وہ یہ تھا کہ ان کی جو حکومت قائم اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ ڈی جیورو حکومت نہیں ہے، اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مشروع طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کی رائے۔ اور لوگوں کی رائے ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ہو سکتے ہیں، وہ ان کے نمائندوں کے ذریعے سے لی جاتی ہے۔ اگر اس کے امکانات نہ موجود ہوں تو پھر اگر تلوار کے زور پر کسی نے غلبہ پا لیا ہے، جیسے کہ طالبان نے غلبہ پا لیا ہے، تو اس کے بعد یہی صحیح طریقہ ہے کہ پھر حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے تحت تمام معاملات بالکل درست ہوں گے، اس کے تحت حج ہوگا، اس کے تحت عمرہ ہوگا، اس کے تحت جہاد ہوگا، اس کے تحت سزائیں نافذ کی جائیں گی، اس کے تمام احکام مانے جائیں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کی یہ حیثیت ہے۔ اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے قاطبتاً تسلیم کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا، تو اس تسلیم سے مراد کیا ہے؟ اور سیدنا حسن نے بھی اس کے سامنے سرنڈر کر دیا یا معاہدہ کر کے اس کو قبول کر لیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہی حیثیت ہے، اور یہ بالکل صحیح اصول پر ہوا ہے۔ بلکہ داد دینی چاہیے ان لوگوں کو اگر وہ اس وقت مذہبی ذہن جس طرح کے بالعموم کرتا ہے مثالیت پسندی کا شکار ہو جاتے تو ابتدا ہی میں ایسا خلفشار پیدا ہوتا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یہ دوسرے سوال کا جو میں نے جواب آپ کو دیا تھا پہلی نشست میں، اس کی توضیح کی ہے۔ اب آئیے تیسرے سوال پر۔ جی، تیسرے سوال کا موقع کب آیا؟ اس وقت آیا جب 20-21 سال کے بعد یہ نظر آنے لگ گیا کہ اب معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑی شخصیت، تدبیر و سیاست میں جیسا کمال ان کو حاصل تھا، اس سب کے باوجود ہمیشہ کے لیے تو دنیا میں نہیں آتا، رخصت ہونا ہے۔ جب رخصت ہونا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے جس سوال پر پہلے ان کی شخصیت اور ان کے اقدام سے الگ رہ کے غور کریں۔ اچھا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف شخصیتوں کے ساتھ محبت یا نفرت کی جس کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جو واقعات ہم نے سنے ہوتے ہیں، جو داستانیں ہم نے سنی ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر ہم الگ ہو کے غور کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ علم کو جذبات سے الگ رکھا جائے اور حقائق کا مطالعہ کیا جائے، ان کے اندر اتر کر ان کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پر کوئی مذہبی جذبات کے ساتھ کرنے کے فیصلے نہیں ہوتے،
بلکہ وہ اصول جو مذہب نے سکھائے ہیں اور وہ اصول جو سماجی سائنس سے ہم نے سیکھے ہیں ان کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ موقع اب کیا ہے؟ میں بہت تفصیل سے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخر تک، یعنی آخری سال میں جا کے تبدیلی آئی ہے، آخر تک نظم ریاست ایک شہر اور اس کے نواح تک محدود تھا۔ ٹھیک، اس لیے وہاں انصار کو اکثریت حاصل تھی، تو ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پر مدینہ کی ریاست وجود میں آئی۔ یہ ریاست مدینہ کی تعبیر در حقیقت اسی بات کو بیان کرتی ہے، ایک سٹی اسٹیٹ کے طور پر۔ اس سٹی اسٹیٹ میں بہت آسانی کے ساتھ انصار کی لیڈرشپ کو ان کی حیثیت مان کر اقتدار میں شریک بھی کیا گیا، ان سے مشورے بھی لیے گئے، ان کی رائے بھی لی گئی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمہور کی رائے کے مطابق فیصلے کیے۔ یعنی وہ کون سے فیصلے تھے؟ نبوت کے فیصلے نہیں، وہ جو سیاست کے فیصلے تھے، جو امور مملکت کے فیصلے تھے، وہ سب آپ نے اسی طریقے سے کیے۔ آپ کے بعد میں نے بہت وضاحت سے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کچھ صورتحال پیدا ہو گئی، یعنی ہجرت نے جس طرح مدینہ کی قیادت کو وہاں جمع کر دیا، ہجرت نے جس طرح قریش کی قیادت بھی وہاں ایک نئی قیادت پیدا کر دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات تھے جن کے تحت ظاہر ہے کہ جنگیں بھی ہوئیں، ان میں قریش کی پرانی پوری قیادت ختم ہو گئی۔ اس وجہ سے ایک نئی جمعیت وجود میں آئی، ایک نئی قیادت وجود میں آئی، اور اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے جو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو بنا، اس وقت کے تمدن، اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے وہ بس اتنا ہی کام کر سکتا تھا جتنا اس نے کیا۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ جو تبدیلی آ رہی تھی، اس تبدیلی کے ساتھ اس نظم کو نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے رخصت ہوتے جب ابھی ریاست مدینہ ہی تک تھی، تو انصار کی لیڈرشپ کو اقتدار منتقل ہوتا۔ جب پورے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئی، اور ابھی بھی وہ زمانہ تھا جس میں فتوحات ہو رہی تھیں، جب فتوحات ہو رہی ہوتی ہیں تو پہلے ہی دن مفتوحین کے لیے تمام حقوق ثابت نہیں ہو جاتے، یعنی اس کے بعد ایک امن کا زمانہ آتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اب سیاسی نظم میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں۔ اس کے باوصف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال میں امرہم شورا بینہم کے اصول کے اوپر فیصلہ فرمایا، اور وہ نظم چل گیا، یعنی اسی کے تحت سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا۔ یہ نظم باقی رہا، اور اس نظم کی پوری حقیقت یہ کس طرح قائم ہوا، اس کی کیا حیثیت تھی، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب جو تغیر آیا وہ کیا تھا؟ ریاست صرف مدینہ تک محدود نہیں رہی، وہ جزیرہ نما عرب تک بھی محدود نہیں رہی، وہ ایک قبائلی علاقہ تھا۔ اگر وہ وہاں تک محدود رہتی تو ہو سکتا ہے کہ قبائل کے سرداروں کی بنیاد کے اوپر ایک ایوان نمائندگان بنانا آسان ہو جاتا۔ وہ ایک سلطنت بن گئی، اور اتنی بڑی سلطنت بنی کہ دنیا کی سلطنتوں میں اب اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور یہ سارا معجزہ 10-15 سال میں ہو گیا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ پہلا مرحلہ تو وہی تھا کہ صحابہ کرام فاتحین تھے اور باقی سب علاقے مفتوحین کے علاقے تھے۔ پہلے ہی مرحلے پر یہ ضرورت نہیں پیش آ جانی تھی، 10-12 سال 15 سال گزر گئے، لیکن پھر یہ ضرورت پیش آ گئی۔ اب کیا تھا؟ اب یہ کہ کوئی ایسا نظم وجود میں آئے کہ جو پوری سلطنت کے اندر جو نمائندہ قومیں ہیں، جو قیادت جہاں جہاں پائی جاتی ہے، اس کو ریپرزنٹ کر سکے، کوئی ایسا نظم وجود میں آئے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا کوئی طریقہ نہ خلفائے راشدین نے آگے کے لیے تجویز کیا، اپنے لیے تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بالکل درست تھا اور امرہم شورا بینہم کے مطابق تھا۔ آگے کے لیے، یعنی جب یہ سلطنت وجود میں آ جائے تو آگے کے لیے نہ انہوں نے تجویز کیا، نہ مسلمانوں کی علمی اور فکری قیادت صدیوں تک کوئی طریقہ بتا سکے، صدیوں تک۔ یعنی اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے 2-4 طریقے ایجاد کر لیے، اس کی دعوت دی اور پیغام پہنچایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابل کے لوگ بھی پیش نہیں کر سکے، اچھا، جنگ و جدال کے موقع پر بھی پیش نہیں کر سکے۔ سیدنا حسن جب معاہدہ کر رہے تھے اس وقت بھی کوئی ایسی تجویز سامنے نہیں آئی کہ اس طریقے سے اس پوری سلطنت کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ امرہم شورا بینہم کو زمین پر لانا ہے نا آپ نے، وہاں بھی نہیں ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز جن کی حکومت کیا حکومت تھی، ہم سب مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد کے درجے کی شخصیت تھی، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ہمارے فقہا، ہمارے متکلمین، ہمارے بڑے بڑے دانشور، کوئی بھی نہیں کر سکا، نہیں کر سکا۔ اب جب نہیں کر سکا
تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو امکان ہی ختم ہو گیا کہ آپ معاف کیجیے جی اس کا امکان ہی ختم ہو گیا کہ امر و ہم شورا بینہم کے طریقے کے اوپر کوئی نظم قائم کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے، تھوڑی دیر کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ اس وقت کی صورتحال سے آنکھ اٹھا لیں، دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہمیں جمہوریت کی دو بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جو یونان میں 5ویں صدی قبل مسیح میں قائم ہوئی اور 4تھی صدی قبل مسیح تک رہی، ایک رومن ریپبلک میں کم و بیش 300 سال تک رہی۔ لیکن اگر وہاں بھی آپ مطالعہ کریں تو یہی صورتحال ہے، یعنی ایک محدود رقبے میں اس طرح کا نظم چلانا ممکن ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات ضروری تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، وہ ایک محدود رقبے کے اندر لوگوں کا شعور بھی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی امپائر قائم ہوا اور پھر اس کے بعد monarchy آ گئی۔ بادشاہت آ گئی۔ تو ایک ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے علاقے میں ایک نظم قائم کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ نے ایک قبائلی معاشرے میں چلیے ملکی کی سطح پر قائم کرنا ہے، جیسے افغانستان میں ایک لویا جرگہ وجود میں آ گیا تھا جو کسی حد تک ریپرزنٹیشن کر دیتا تھا افغان عوام کی۔ اس طرح کی چیز ایک ملک کی حد تک بھی ہو سکتا ہے وجود پذیر ہو جائے، سلطنت کی حد تک کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ جب کوئی راستہ موجود نہیں تھا، علم میں نہیں تھا، فکر میں نہیں تھا، اور عالمی سطح پر مشاہدے میں بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ دونوں مثالیں میں نے دی ہیں، دونوں میں بالکل وہی ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بڑی مثالیں ہو گئی، یعنی یونان کی مثال جب ابھی وہ ایتھنز میں یا اس کے گرد و پیش تک محدود تھے، رومن ریپبلک کی مثال وہ بھی اس زمانے میں روم کا شہر اور گرد و نواح تک ہی محدود تھے، اور یہاں مدینہ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا ہوئی اور خلفائے راشدین نے اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا، لیکن سلطنتوں کی سطح پر اس کا کوئی نمونہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ نمونہ بننے میں بھی کئی 100 سال لگے۔ یعنی یہ پھر کس طرح بنا ہے؟ یہ اس طرح بنا ہے کہ لوگوں میں مغرب میں فکری سطح پر یہ شعور پیدا ہوا کہ ان کے حقوق ہیں اور انسان کو مرکزیت حاصل ہونی چاہیے اور یہ فیصلے انسانوں کو کرنے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں رینائسنس کی تحریک ہے، ریفارمیشن کی تحریک ہے، اس میں مذہبی مباحث سامنے آئے، اس میں علمی مباحث ہوئے، اس میں فکر کی بنیادیں استوار ہوئیں، اس میں علم سیاست کے بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے، تو ایک فکر پیدا ہوا، ایک تصور پیدا ہوا، اور پھر اس تصور کے تحت ادارے بننا شروع ہوئے۔ وہ ادارے پھر اس پچھلے 150-200 سال میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یعنی وہ ادارے بنے جس میں پہلے پارلیمنٹ یا سینٹ کا تصور تو خیر رومن زمانے سے موجود تھا، لیکن اس نے پھر ایک نئی شکل پیدا کی، انتخابات کرانے ممکن ہو گئے، لوگوں کا سیاسی شعور وہاں پہنچا، اور یہ بہت سننے کی چیز ہے، لوگوں کا سیاسی شعور وہاں سے پہنچا کہ جہاں ان کے اندر سے ایک فوج بنائی جائے، لوگوں میں سے بنائیں گے نا، ان کے اندر سے ایک فوج بنائی جائے، اس کو عوام کے ٹیکس سے آپ بندوقیں اور توپیں خرید کے دیں، اور پھر بھی وہ حکومت پر قبضہ نہ کریں۔ یعنی انسانی شعور اس سطح پر پہنچ جائے۔ یہ پہنچا اس وقت مغربی دنیا میں، آپ دیکھتے ہیں یعنی کتنی بڑی فوجی طاقت ہے امریکہ، کتنی بڑی فوجی طاقتیں یورپ میں موجود ہیں، فرانس کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، اسی طرح انگلستان کو دیکھیں، لیکن لوگوں کا شعور اس سطح پر موجود ہے، اور ان کے اندر سے جو فوج بنتی ہے وہ بھی اس شعور کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا تو ایک دستوری، ایک آئینی نظام بنانا انسان کے لیے ممکن ہوا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ اگر یہ اتنی دیر لگتی ہے بنانے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات کہتے ہیں تاکہ ایک مثالی چیز سامنے رہے۔ اللہ کا طریقہ دنیا کے معاملات میں ارتقائی ہے۔ اچھا، دین کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوتا ہے وہ سب بالکل متعین ہو جاتا ہے، لیکن اس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی فرمائی کہ اصول دیے جائیں گے۔ یہ اجتہادی بصیرت ہے جس کے ساتھ انسانوں نے ان کے طریقے زمین تک پہنچانے کے اختیار کرنے ہیں۔ یہ سارا عمل سماجی سائنس کا بھی ارتقائی ہے۔ انسان کی قوت ایجاد نے جو کارنامے دکھائے ہیں سائنس کی دنیا میں، آپ دیکھیں وہ بھی سب کے سب ارتقائی ہیں۔ یہ ارتقاء صرف حیاتیات میں ہمارے سامنے نہیں آ رہا، بلکہ یہ انسانی سماج میں بھی سامنے آتا ہے۔ جو چیزیں ہمیشہ سے اپنی جگہ پر کھڑی ہیں وہ کیا ہے؟ مذہبی حقائق،
وہ کیا ہے؟ اخلاقی دنیا، یعنی مورالٹی، اخلاقی اقدار، وہ ہیں جو پہلے دن سے اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے، سماجی سائنس ارتقا پذیر رہتی ہے۔ چنانچہ اسی کی مثال اصل میں غلامی بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو پہلے دن آ کر یہ اعلان کر دیا گیا کہ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ، گردنیں چھڑاؤ، یہ اعلان کر دیا گیا۔ اسلام میں یہاں تک بھی ہو گیا کہ جنگوں میں پابندی لگا دی گئی کہ اب کوئی غلام نہیں بنایا جائے گا، لیکن غلامی ختم کب ہوئی؟ جس دن 1948 میں عالمی سطح پر عرض کر رہا ہوں، اگرچہ ختم ہونے کی ابتدا کچھ ہو گئی تھی 2 صدی پہلے، عالمی سطح پر 1948 میں جب بنیادی حقوق کا چارٹر جاری کیا گیا، اور وہ جدید متمدن اور وہ ممالک ابھی یعنی کل کی دنیا 1948 میں آگے ہوا، تو سماجی حقائق میں تبدیلیاں لانے کے لیے بعض اوقات اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو امرہم شورا بینہم کا اصول، فلسفیوں نے جس جمہوریت کا تصور پیش کیا تھا، اس کو روبہ عمل ہونے میں انسانیت کی سطح پر اتنا وقت لگا، اس لیے اس کی توقع وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انتخاب جمہوریت میں اور استبداد میں نہیں تھا، انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں تھا، انتخاب اب انتشار میں، خانہ جنگی میں اور ملوکیت میں تھا۔ اچھا، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ انتخاب کتنا غیر معمولی تھا، اس میں کیسا غیر معمولی فیصلہ کیا گیا، اور اس کے لحاظ سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس امت کے محسن ہیں۔ حامدی صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بہت ہی بڑا ایک طرح سے دعویٰ بھی ہے جو آپ نے آخر میں فرمایا ہے۔ میں چاہوں گا کہ لوگوں کا ذہن بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے رکھوں جب آپ کی گفتگو مکمل ہو جائے۔ امکان نہیں تھا، سماجی حالات کیا تھے، بڑا اچھا منظرنامہ آپ نے پیش کیا۔ لوگ 2 باتیں پیش کرتے ہیں، اگلی گفتگو کا آغاز وہیں سے ہم کریں گے کہ ایک معاہدہ خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تو کیا تھا کہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا ہوگا، اس کا کیا ہوا، یہ سب سماجی تناظر تو چلیں جو ڈیولپ ہوا، اس معاہدے کے بارے میں کیا ہوا، اور پھر اس کے بعد گورنرز موجود تھے، سلطنتیں موجود تھیں، 20 سال وہ رہے، خود کوئی ایک قدم اٹھاتے، کیوں نہیں اٹھایا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور آخری سوال سب سے ہے کہ یزید کو برجمان کرنے کے بعد سیدنا حسین کے اقدام کی کیا نوعیت تھی، زیر بحث آئے گا۔ وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔